السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پشاور دھماکے کے حوالے سے بہت بڑا انکشاف سامنے آ چکا ہے۔ داعش اور بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ بھی بے نقاب ہو چکا ہے، اور تحریک طالبان پاکستان کی آفیشل سٹیٹمنٹ اور پریس ریلیز بھی سامنے آ چکا ہے، جس نے باتیں کافی زیادہ واضح کر دی ہیں۔ اور اب اس پوری سچویشن میں داعش کا کردار بھی سب کے سامنے آ چکا ہے۔ ان ساری چیزوں پر ہم بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں، اور بڑے ہی اہم انکشافات اور بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو بیسیکلی اب یہ جو حملہ ہے، دھماکہ ہوا ہے پشاور میں، یہ کس نے کیا، اس کے پیچھے کون ہے اور اس کی کیا سچویشن ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو طالبان کا جو پریس ریلیز ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ طالبان کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں۔ تحریک طالبان پاکستان کا کہنا ہے کہ آج صبح پشاور کے علاقے کوہاٹ روڈ دیر کالونی میں ایک دینی مدرسے میں ایک وقت دھماکہ ہوا جب وہاں کے طالب علم درس و حدیث میں مشغول تھے۔ ہم اس دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اسے بزدلانہ وار سمجھتے ہیں۔ دینی مدارس کو کسی بھی مقصد کے لیے نشانہ بنانا اور اس میں موجود طلباء دین کو قتل کرنا انتہائی قابل مذمت، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر کسی کو اس پر غمگین ہونا چاہیے۔ ہم واقعے میں شہید طلباء کرام کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دیکھیں، یہ کہنا ہے تحریک طالبان پاکستان کے آفیشل پریس ریلیز محمد خراسانی مرکزی ترجمان TTP، آج 27 اکتوبر 2020 10 ربیع الاول 1442 ہجری کو یہ ان کا پریس ریلیز آیا ہے، جس میں انہوں نے کلیئرلی اس کی مذمت کر دی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا طالبان نے کہ کسی کے کندھے پر بندوق رکھ کر اہل مدارس کو نشانہ بنا کر اس سے اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے والے جان لیں کہ وہ اپنی حمایت کھو گئے ہیں، اور ایسے اعمال سے ادارے چاہتے ہیں کہ ملک میں مسلکی فروعی اختلافات کو ہوا دیں اور مسلمانوں کے ذہنوں کو نفاذ شریعت کی جدوجہد سے ہٹا کر مشغول کریں۔ یہ کہنا ہے تحریک طالبان پاکستان کا۔ تو پھر اگر TTP ملوث نہیں ہے تو اس میں ہے کون ملوث؟ اس میں ملوث ہے داعش کا ISKP گروپ، خراسان گروپ بھی کہتے ہیں اسے۔ ISKP گروپ کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد پھر امریکہ کا جو جریدہ ہے فورن پالیسی، اس نے بھارت اور داعش کا جو گٹھ جوڑ ہے اسے بے نقاب کیا، اس پر بھی بڑی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پہلے آپ کو بتا دوں کہ ISKP ہے کیا۔ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیونٹ خراسان پروونس، بیسیکلی یہ جو خراسان صوبہ ہے اس کے لیے داعش کا جو ونگ ہے اسے ISKP کہتے ہیں۔ IS فار اسلامک اسٹیٹ اور KP فار خراسان پروونس۔ اس کی ایکٹیویٹیز یہ ہیں، یہ بارڈر ریجن آف ایسٹرن افغانستان اور پاکستان کا جو نارتھ ہے اس میں اپنے آپریشنز کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ افغانستان کے اندر بھی افغان طالبان کے ساتھ اس کی جنگ ہے، ان کے درمیان ایک بڑی سرد جنگ ہے داعش اور افغان طالبان کے درمیان، اور یہ پاکستان میں بھی اس طرح کی کارروائیاں کر رہی ہے داعش، اور اس کے پیچھے بھی داعش ہی ملوث ہے، جس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس سے پہلے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، امریکہ کا ایک جریدہ ہے فورن پالیسی، اسے امریکہ کا سب سے معتبر اور دنیا کا سب سے پرانا جریدہ سمجھا جاتا ہے جو انٹرنیشنل افیئرز پہ رپورٹ کرتا ہے۔ امریکی جریدے فورن پالیسی نے کچھ دن قبل داعش اور بھارتی روابط منظر عام پر لا کر دہشت گردی اور بھارت کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کیا تھا، اور ان کی جو رپورٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امریکی جریدے نے داعش اور بھارتی گٹھ جوڑ کو عالمی اور علاقائی خطرہ بھی قرار دیا تھا، اور دہشت گردی کی کہانی تاریخی طور پر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی۔ بھارت کی انتہا پسند پالیسی ایک تباہ کن خطرہ ہے، یہ کہنا تھا اس جریدے کا۔ جریدے کے مطابق اگر اس کا نوٹس نہ لیا گیا تو اس کے دور رس اثرات ہوں گے۔ داعش افغانستان میں اگست میں جیل پر حملے نے ابھرتے خطرات کو بڑھاوا دیا ہے، یہ کہنا تھا فورن پالیسی جریدے کا، کہ داعش افغانستان میں جو کارروائیاں کر رہی ہے اس سب میں بھارت ملوث ہے۔
جریدے کے مطابق حملوں کی منصوبہ بندی میں بھارتی ہاتھ انتہائی پریشان کن ہے. بھارت کی دہشت گردی میں ملوث ہونا کوئی نئی بات نہیں بقول اس جریدے کے. امریکی جریدہ ہے. اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بھارت کے دہشت گرد گروپوں کی سرپرستی کے واضح ثبوت ہیں. بھارت کے پاکستان اور افغانستان میں موجود نیٹ ورک سے روابط اور سرپرستی کے ثبوت بھی موجود ہیں. یہ کہنا ہے فارن پالیسی جریدے کا. اس سے پہلے بھارت صرف خطے میں دہشت گردی کارروائیوں میں ملوث رہا. بھارت نے داعش کو استعمال کر کے مذہبی گروپس اور دہشت گردی کے نظریات کو فروغ دیا ہے. بھارت نوجوانوں کو استعمال کر کے بین الاقوامی مذہبی تحریکوں کے ذریعے انتہا پسندی میں ملوث رہا ہے. شام کی لڑائی میں بھی بھارتی دہشت گردوں کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت ہیں. یہ کہنا تھا فارن پالیسی جریدے کا. اور اب اس پوری سچویشن کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہیں. مولانا رحیم اللہ حقانی جو اس وقت درس دے رہے تھے اور جو اس کا نشانہ بنانا تھا جنہیں، جو پرائمری ٹارگٹ تھے اس حملے کے، جو کہ اس میں محفوظ رہے، اور میں نے پچھلی ویڈیو میں اس پہ بڑی ڈیٹیلڈ بات کہی ہے کہ ان پر یہ کیوں حملہ کیا گیا. وہ بیسیکلی آئیسس کے بہت بڑے، آئیسس یعنی داعش، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، داعش جو ہے، اور اس کا جو اب گروپ ہے آئیسس کا، اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس ISKP، جو کہ پاکستان میں بھی کارروائیاں کرتا رہتا ہے کبھی کبھی، یہ اس کے بہت بڑے ناقد رہے ہیں مولانا رحیم اللہ حقانی، اور یہ اس پر بہت زیادہ تنقید کرتے رہے ہیں اس کی کارروائیوں پر. اب ان کے درمیان اور افغان طالبان کے درمیان جنگ بھی ہے ایک، اور یہ افغان طالبان ظاہری بات ہے اب وہ پاکستان بھی آتے ہیں، امن معاہدہ بھی ہو رہا ہے اور یہ ساری سچویشن ہو رہی ہے، تو بہت سے علماء کرام اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اچھی جدوجہد تھی افغان طالبان کی، کیونکہ ظاہری بات ہے تحریک طالبان پاکستان انٹائرلی ڈیفرنٹ تھا جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. تو اب پچھلے کچھ مہینوں میں بہت سے ریلیجس فگرز پہ اس طرح کے حملے ہوتے رہے ہیں. اور ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سیٹلر ٹاؤن میں اٹیک ہوا تھا جو شیخ عبد الحکیم ہے، جو طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی ٹیم جو ہے، جو مذاکراتی ٹیم ہے، ان کے بیٹے پہ ہوا تھا اور انہیں بھی مار دیا گیا تھا، اور DSP امان اللہ مرے تھے اس میں. اس کے علاوہ اس کی بھی رسپانسبلٹی ISKP نے لی تھی جو داعش کا گروپ ہے اس ایریے کے لیے. اب پوری سچویشن سمجھنے کی ضرورت ہے کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب. اس سے ایک تو ISKP اور یہ جو داعش ہے اس کا اپنا مفاد کہ یہ جو مولانا رحیم اللہ حقانی ہے جنہیں حملہ کا نشانہ بنایا گیا، اور اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو داعش کا اپنا مفاد تھا کہ داعش کے اوپر تنقید کرنے والی ایک آواز چپ ہو جاتی، ختم ہو جاتی. اس کے علاوہ بھارت کا بھی اس میں مفاد تھا پاکستان میں سیکٹیرینزم کو ہوا دینے کے لیے، پاکستان میں اس ساری جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں انہیں بڑھاوا دینے کے لیے. اور تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز وہی جو میں پہلے بہت دفعہ کر چکا ہوں بات، کہ اب جو خونی لبرلز اور نام نہاد لبرلز اور کچھ اینٹی فوج عناصر ہیں وہ کہیں گے پاکستان کی فوج نے اٹینشن ڈائیورٹ کروانے کے لیے یہ کیا. تو یہ بڑی ایک کمپلیکس گیم ہے. لیکن جو فارن پالیسی جریدے نے ثبوت پیش کیے بھارت کے اور داعش کے ملنے کے، وہ اس پوری سچویشن کو واضح کرتے ہیں. اور اجیت دول 2 دن پہلے بیان دیتا ہے اور آج یہ حملہ ہو جاتا ہے. تو یہ سچویشن سارے پاکستانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ مختوم شہاب کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ اس پورے سینیریو کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل میں سچویشن ہے کیا، کہانی کیا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کو اب اس کے خلاف کیا ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ پانی اب سر کے اوپر سے گزر چکا ہے. مختوم شہاب کو اجازت، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.